فنڈامنٹل رائٹ ہے, یہ سب کے لیے بالکل ایسی ایک عام قیدی کے لیے بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے, اس کو بھی ویسے ہی ملنا چاہیے. اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں کیونکہ تھوڑا سا اس طرح کے ایشوز بنتے ہیں کہ جب کوئی پولیٹیکل لوگ جیلوں میں جاتے ہیں, ظاہر ہے وہ میڈیا پہ ہائپ کریٹ ہوتی ہے, میڈیا پہ بات ہوتی ہے, تو اس حوالے سے بات ہوتی ہے. اب نواز شریف صاحب کی بھی بات جہاں تک ہم کریں, آپ کو پتہ ہے کل بھی وزیر صحت ہماری ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی بھی آپ نے پریسر ان کا بھی سنا ہوگا, انہوں نے بتایا اس سارے کا سارا پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ پورے کی پوری اس پہ لگی ہوئی ہے کہ کوئی اس سلسلے میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے, خدا نخواستہ, کہ کل کو ہم پہ یا کسی کو بھی کہیں کہ آپ نے کوتاہی برتی ہے یا کوئی ایسی چیز کہی ہے. آپ کو پتہ ہے اینٹی باڈیز کی وجہ سے, کیونکہ پہلے تو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ پلیٹلیٹس کم کیوں ہو رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ان کے ٹیسٹ کلیئر تھے. پھر انہیں عطا صاحب کی اس پہ بھی میاں صاحب نے خود اپنی اطمینان کا جو ہے اظہار کیا کہ میرا علاج ٹھیک ہو رہا ہے, اور اگر کوئی ایسی ضرورت بھی پیش آتی ہے کہ اگر ان کا علاج نہیں ہوتا تو وہ جہاں سے وہ ان کا وہ بھی رائٹ ہے. جو بات آپ بات کر رہے ہیں نا, میں یہ کہتی ہوں کہ پاکستان کی جیلوں میں ایسے ایسے قیدی اور عام چھوٹے چھوٹے جرموں میں بھی قید ہیں, یہ سب کا ایک بحیثیت پاکستانی ایک بیسک رائٹ بنتا ہے, کیونکہ اگر آپ بڑے لوگوں کے لیے فیسیلیٹیشن کر رہے ہیں تو چھوٹے لوگ جو عام لوگ ہیں ان کے ایلیمنٹ یہ بھی تو آتا ہے کہ اگر یہ معاملات ہو رہے ہیں تو پھر کہیں بات آتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ بہت چلتے ہیں کہ ڈیل ہو رہی ہے, این آر او ٹائپ کچھ ہو رہا ہے, اس وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. نہیں, دیکھیں میری بات سنیں, بات ڈیل کے بارے میں تو بڑا واضح موقف ہمیشہ سے پرائم منسٹر آپ کیونکہ ہم پہ بات یہ کی جاتی ہے کہ جی ہمیشہ کہتے ہیں جی کوئی ڈیل نہیں ہوگی, کوئی ڈیل نہیں ہوگی, کوئی این آر او نہیں ہوگا, وہ تو ہمارا بڑا واضح سا اس میں اسٹانس ہے, اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے. آپ نے تعریف نہیں کی کبھی اس گورنمنٹ کی, جو نواز شریف صاحب کے لیے گورنمنٹ نے اقدامات کیے, پوری پنجاب گورنمنٹ کو سٹینڈ بائی رکھا, تو اب تو لگتا ہے کہ آپ بھی تعریف کریں گے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی یا کسی کی بھی بیماری کو سیاست کا حصہ نہیں بنا رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عدنان, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے حوالے سے ہمارا موقف قوم کو پہنچ جاتا ہے نا. موت اور حیات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے, بے شک. آپ نہ کسی کو زندہ کر سکتے ہو اور نہ کسی کو مار سکتے ہو, لیکن جب کوئی آدمی آپ کے کسٹڈی کے اندر فوت ہوگا تو ایک سوال اٹھے گا, اور اگر اس کی بیماری میں اضافہ ہوگا تو بھی سوال اٹھے گا, اور اگر وہ باہر ہے تو پھر یہ سوال نہیں اٹھتا. یہ ان دونوں میں آپ کو فرق ملاحظہ کرنا پڑے گا. ہمارا جو اختلاف ہوتا ہے وہ نقطۂ نظر کا اختلاف ہوتا ہے. کیا ہر بات میں اختلاف ضروری ہے آپ کے یہاں؟ کہہ رہا ہوں نا, مطلب کوئی بات اچھا بھی تو کام ہو سکتا ہے. اگر یہ بات پوری ہوئی اس میں آپ کی تشریف نہیں ہوئی تو پھر آپ بولو. ہمارا جو اختلاف ہوتا ہے سیاسی, وہ نقطۂ نظر کا اختلاف ہوتا ہے, ہماری ذاتی دشمنی نہیں ہوتی. سیاسی اختلاف کی بنیاد دلائل پر ہے. کیا مانا؟ اگر آپ کی دلیل مضبوط ہے تو لوگ آپ کی بات سنیں گے, کمزور ہے تو نہیں سنیں گے. جب آپ سیاسی اختلاف کرتے ہو تو اس کا پھر مانا یہ کہ آپ ذاتی دشمنی نہیں کرتے, تو پھر آپ ایسا بھی کر سکتے. سیاسی اختلاف کے باوجود آپ اس کی صحت کی دعا بھی کرتے ہو, بچوں کی صحت کی دعا بھی کرتے ہو, کاروبار کی دعا بھی کرتے ہو, عافیت کی دعا بھی کرتے ہو. یہ ہے ہماری اس معاشرے کے صحت مند روایت. عدنان, ٹھیک ہے. اور ہمارے معاشرے کے بیمار روایت یہ ہے کہ سیاست کی جائے بیماری پر, ایک طرف سے بھی دوسری طرف سے بھی. یہ غیر صحت مند روایت ہے. بالکل ٹھیک. میں عمران خان نے جو کچھ کیا ہے میں اس کو کم سمجھتا ہوں. ابھی کم سمجھتے ہیں. مصدق ملک صاحب ہیں پی ایم ایل این سے, اب پی ایم ایل این کا میں پوائنٹ آف ویو لے لوں نا سر. یہ بات پوری کروں, میں کم کیوں سمجھتا ہوں؟ مصدق بھائی خوش آمدید کہہ دوں, مفتی صاحب ایک بات کمپلیٹ کر دیں, میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. میں اس لیے کم سمجھتا ہوں نا کہ میں نے آن ایئر ایک شو میں کہا تھا کہ عمران خان اخلاقی طور پر ایسا کرنا چاہیے کہ جا کر میاں نواز شریف کی عیادت کرنی چاہیے, اور یہ روایت اچھی روایت ہوگی, اس سے ان کے ہجوم میں کمی نہیں آئے گی. جب یہ گر گئے تھے نا وہ آئے تھے, اچھی بات ہے نا. اور اگر یہ جائیں گے تو اس طرح ہمارے درمیان یہ معلوم ہو جائے گا کہ سیاسی اختلافات کے باوجود ہمارے اخلاقی اقدار گرے نہیں. بالکل ٹھیک ہے. مصدق ملک صاحب, نواز شریف صاحب کی ایک تو طبیعت بتا دیجئے, کیونکہ آپ اپڈیٹ ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. مریم صاحبہ کی رہائی کے حوالے سے کیا آپ کو اپڈیٹس ہیں, کیا امیدیں ہیں؟ دوسرا, جو اقدامات گورنمنٹ کی جانب سے کیے گئے ہیں, کیا پاکستان مسلم لیگ نون بطور سیاسی جماعت ان اقدامات کو اپریشیٹ کرتی ہے سر؟ دیکھیے, میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے حکومت نے 5 بورڈ بٹھائے تھے. سروسز ہسپتال کا ایک بورڈ بٹھایا, پھر پنڈی کا ایک بورڈ میں بٹھایا, پھر ایک تیسرا بورڈ بٹھایا, پھر واپس کچھ 2
پنڈی کے اور کچھ دیگر ڈاکٹران کا ایک بورڈ بٹھایا، یعنی 5 بورڈز نے سب نے یہی کہا کہ ان کی طبیعت بہت علیل ہے اور انہیں فوری طور پہ علاج کی ضرورت ہے. لیکن آپ کے سامنے ہی اس کا سیاسی ٹھٹھا لگایا گیا، مذاق بنایا گیا، الفاظ استعمال کیے گئے، ہٹا کٹا وغیرہ وغیرہ، وہی الفاظ جو مرحومہ ان کی زوجہ جو ہیں ان کے لیے استعمال کیے گئے کہ اللہ ان کی مغفرت کرے. اور ابھی بھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آخر میں جب حالات یہاں تک ہو گئے کہ ان کا 6,000 یا 7,000 پہ پلیٹلیٹ لیول آ گیا جو 2 لاکھ سے اوپر ہونا چاہیے، تو پھر ان کو ریلیف ملا. کچھ ہمارے مصدق بھائی جو پریس کانفرنس کی تھی، اب میڈیا سے بات کی تھی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے، اس میں تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ خود نواز شریف صاحب سے ملی ہیں اور نواز شریف صاحب نے اطمینان کا اظہار کیا ہے جو سروسز ہاسپٹل میں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. یہ وہاں کی صوبائی وزیر کہہ رہی ہیں پنجاب کی. جی ضرور کہہ رہی ہوں گی. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ 6 دن پہلے ان کے جو مسوڑے ہیں یا کم جو ہیں ان سے بلیڈنگ ہو رہی تھی، اور وہ اس وجہ سے ہو رہی تھی کہ جب آپ کے پلیٹلیٹ کاؤنٹ بہت زیادہ گر جائے تو آپ کے مسوڑے جو ہیں ان سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے. ان کے پیر جو ہیں ان کے اوپر بلاچز بن گئے کیونکہ ان کی آرٹریز اندر سے پھٹ رہی تھی. تو 7 دن یا 6 دن تک وہ جیل میں رہے، اور اگر یہ اتفاقاً نہ پتہ چلتا، وہ ڈاکٹر جو ان کے پرسنل معالج ہیں وہ آ کے واویلا نہ مچاتے اور یہ رپورٹس نہ بھیجتے، تو آپ بتائیے، اللہ رحم کرے میرے منہ میں خاک، ان کا انتقال تو جیل میں ہی ہو سکتا تھا. تو میرا مطلب ہے کہ اس نہج تک حالات پہنچنے کی یا پہنچانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی علیل ہے تو آپ کاہے کو اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں دیں گے؟ اور اگر بر وقت میڈیکل ٹریٹمنٹ مل جاتا جب پہلے دن ان کے مسوڑوں سے خون آنا شروع ہوا تھا، یا جب پچھلے 6 بورڈز نے کہا تھا کہ ان کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت ہے، تو ہو سکتا ہے یہاں تک حالات نہ پہنچتے. جویریہ صاحب امجد صاحب جی امجد صاحب کی بات ہے، جب یہ پہلے 5-6 بورڈ ہوئے، ملک صاحب کو یاد ہوگا وہ ہارٹ سے ریلیٹڈ تھے. یہ جو کنڈیشن آئی ہے یہ اچانک بعد میں پیدا ہوئی ہے، اور ان کے معالج لگاتار دیکھتے رہتے تھے. ہو سکتا ہے 2-4-5 دن کی ڈیلے اس میں ہوئی ہو، لیکن یہ کنڈیشن اس چیز سے ریلیٹڈ نہیں ہے جس کے بورڈ پہلے ہوتے رہے. اور یہ بلڈ ٹیسٹ کے جب ریزلٹس وغیرہ آتے ہیں تو اسی میں پتہ لگنا تھا کہ پلیٹلیٹس ان کے جب بلڈ پکچر آتی ہے سامنے تو اس میں پتہ لگنا تھا، لہٰذا اس کا ٹریٹمنٹ شروع ہو سکتا ہے کمیونیکیشن میں کہیں 2-4 دن کی ڈیلے ہوئی ہو. ہمیں گورنمنٹ کے ایکشن ٹھیک نہیں تھے نا، وہ ٹھیک نہیں تھے. ٹھیک ہے، وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی بات اس کا نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک چیز واضح ہے، گورنمنٹ نے کافی کچھ کیا. میرا مطلب ہے ہمیں اس کا بھی ادراک رکھنا چاہیے. دیکھیے تمام پہلو کو عدنان آپ دیکھو نا، کسی پہلو کو اگر آپ نظر انداز کرتے ہو نا، مشرف صاحب نے کہا میں بیمار ہوں تو وہ باہر چلے گئے تو وہ وہاں ڈانس کر رہے تھے. اس کا معنی ہے کہ انہوں نے بیماری کو بنیاد بنا کر اپنے آپ کو چھڑایا نا. اب یہ کلثوم نے کہا میں بیمار ہوں تو اس کو مر کے بتانا پڑا کہ میں بیمار ہوں، تو فرق آ گیا نا. اب فردوس عاشق آوان صاحبہ نے جو کچھ کہا، میں تو اس لیے بھی کم سمجھتا ہوں کہ عمران خان اس پر ایکسکیوز تو کر دے گی، اچھا نہیں تھا. جب آپ ایکسکیوز نہیں کریں جگہ تو پڑی، اس چیز تو پڑی رہے گی نا، اس کا اثر ہوگا نا. بالکل سر. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہوا پھر ایسا ہوا؟ نہیں، ہمیں اگر اخلاقی اقدار کی بات کرنی ہے تو یہ زبان نہیں استعمال کرنی. جویریہ صاحب کیونکہ اب ایک پوائنٹ مجھ سے، کیونکہ جو مفتی صاحب نے بات کی، جو کچھ فردوس عاشق اوان صاحب نے کہا کیونکہ شی از پرفارمنگ لائک انفارمیشن منسٹر آف پاکستان، آپ کی پارٹی کا موقف ہے، آپ کی گورنمنٹ کا موقف ہے، تو جو انہوں نے کہا کیا آپ اس کی مذمت کرتی ہیں؟ دوسرا مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر بر وقت ٹریٹمنٹ اور پرمیشنز مل جاتی ہیں گورنمنٹ کی جانب سے تو معاملات یہاں تک نہ پہنچتے. دیکھیے عدنان، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جیسے پہلے جیسے بورڈز کی مصدق صاحب نے بات کی اور وہ بالکل ڈیفرنٹ ایک بیماری کے لیے بورڈز تھے. یہ جو سچویشن کریٹ میاں صاحب کے ساتھ ابھی ہوئی ہے یہ بالکل اچانک سے ہوئی ہے. اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ ان کا روزانہ کی بنیاد پہ معالجین جو ہے ان کو چیک نہیں کر رہے تھے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی لاپرواہی نہیں تھی. اس میں سینیریو نہیں تھا کہ جس میں نہ پتہ چلے، کیونکہ اوبویسلی وہ بیمار تھے. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ان کا پورے کا پورا ٹریٹمنٹ آپ کو سب کو پتہ ہے. ابھی یہ سچویشن جب کریٹ ہو گئی اور وہ اچانک سے ہو گئی کیونکہ پلیٹلیٹس اس طرح، اور آپ کو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ نہیں، پہلے تو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ کس وجہ سے ہو رہے ہیں. جہاں تک بات ہے کسی کی سٹیٹمنٹ کی، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتی ہوں کہ بیماری پہ نہ کوئی سیاست ہوتی ہے نہ ہونی چاہیے. میں ایک بات پوچھوں صاحبہ کی، مفتی صاحب جیسے جنرل صاحب نے کہہ دیا کہ وہ کنڈیم کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. میری بات سن لیں، میری عرض سن لیں. آپ نے بات کی، بڑی انہوں نے اچھی بات کہی.
میں صرف یہ بات کر رہی ہوں کہ جب بیگم کلثوم کی بھی بات تھی, ہم نے بیگم کلثوم کی بھی بات پہ ہم اپوزیشن میں تھے اس وقت, اس سے پہلے, اس کے بعد مطلب جب گورنمنٹ میں بھی آ گئے, سعید نے جو بولا تھا مجھے یاد ہے, دیکھیں مجھے یاد ہے اس نے کیا بولا, لیکن کسی کی ذاتی سٹیٹمنٹ کو آپ گورنمنٹ کی سٹیٹمنٹ نہیں کہہ سکتے ہیں. ابھی تو فردوس عاشق امان صاحبہ نے کہا نا, بیگم صاحبہ کی جب رحلت ہوئی بریک پہ جانا اس وقت عمران خان صاحب نے فردوس عاشق امان صاحبہ نے جو کہا, آپ اس کی مذمت کرتی ہیں یا نہیں؟ فردوس عاشق امان سر آپ تو کر چکے, سر آپ کر چکے, جویریہ صاحبہ خود اپنے الفاظ واپس, جویریہ صاحبہ دیکھیں فردوس صاحبہ ذاتی حیثیت میں ذاتی حیثیت میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ اگر فردوس صاحبہ نے کوئی نامناسب بات کی ہے تو ان کو نہیں کرنی چاہیے. مصدق ملک صاحب مجھے بریک پہ جانا, سر جلدی سے بتا دیجئے آپ کے اگلے مطالبات کیا ہیں حکومت سے, سر میاں صاحب کی صحت اور کنڈیشن کو لے کر؟ کوئی مطالبہ نہیں, جو ان کا حق ہے, اگر یہ سمجھتے ہیں حق ہے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب یہ فردوس عاشق امان صاحبہ نے بیان دیا جب وہ ہسپتال میں لے کر آئے تھے انہیں کہ یہ تو ایک فلم ہے, یہ فلم چل رہی ہے, اس کے بعد پرسوں بھی کل انہوں نے دوبارہ بیان دیا کہ اللہ ان کو صحت دے تاکہ پردہ سینی سے ہٹیں. تو میرا مطلب ہے کہ ہمیں ان سے ہم کیا مطالبہ ان سے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ چاہیں تو علاج ہونے دیں, جی وہ ٹھیک ہے مگر مناسب نہیں, کیونکہ جنرل صاحب آپ تو ماشاءاللہ بہت نپی تلی اور ہمیشہ اچھی بات کرتے ہیں, لیکن وہ ہماری مشیر ہیں اطلاعات کی, جس کا مطلب ہے جب وہ بولتی ہیں تو ریاست بولتی ہے. ہماری ریاست کی کمیونیکیشن ان کے ذریعے ہوتی ہے. what she says the state says. دو آدمی جو ہے نا, لیکن مصدق صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر میں پھر بھی یہ ریپیٹ کر رہی ہوں بات یہاں پہ بیٹھ کے, کیونکہ ہم بھی گورنمنٹ کا حصہ ہیں, میں پھر بھی یہی کہوں گی کہ اگر کسی نے بھی کوئی نامناسب بات کی ہے صحت کے حوالے سے کوئی, تو ان کو نہیں کرنی چاہیے. بالکل بالکل, یہ بالکل اس پہ کوئی بات, اس پہ کوئی کمپرومائز ہی نہیں ہے. ملک صاحب یہ ذہن میں رکھیں کہ بات سننے کے بعد شیخ رشید اور فردوس عاشق امان ان دونوں کی باتوں پہ بہت کان نہ دھرا کریں. عدنان ایک بات اس کے اندر میں اور ہی بتاتا ہوں نا, کہ جب آپ ہم پوسٹ پر بیٹھے ہیں تو منصب کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں نا, پھر آپ یہ نہیں کہتے میں گپ مار رہا ہوں, اور جب آپ اس منصب بیٹھ کر ایسی باتیں کرتے ہیں اور دوسرا منصب والا اس کو ڈینائی نہیں کرتا, اب سوری نہیں کرتا, تو اس کا معنی ہے کہ آپ اس کو اس کی حمایت کر رہے ہیں. کر دی نا جویریہ صاحب ان کی پارٹی سے, جویریہ صاحب نے ایسی کمزور الفاظ کہیں کہ اس سے نہیں پر ہے, وہ تیاری کتنی سازگار ہوگی بریک کے بعد. جی ناظرین ویلکم بیک. جنرل صاحب مجھے مولانا صاحب کے مارچ کی طرف بڑھنا ہے, ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گا. نواز شریف صاحب کیا باہر چلے جائیں گے علاج کے لیے یا پاکستان میں ہی رہ کے علاج کریں گے؟ دوسرا کچھ باتیں جو ڈیل کی ہو رہی تھیں, کیونکہ آج شیخ رشید صاحب نے ایک اور پریس کانفرنس کی, آپ گو ان کی باتوں کو سیریس نہیں لیتے لیکن ہم بہت سیریس لیتے ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی صداقت ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک باہر جا کے علاج کرانے کا تعلق ہے یہ تو ڈاکٹرز ہی بتا سکتے ہیں. میڈیکل بورڈ ہے, اگر مثال کے طور پہ وہ یہ کہیں کہ یہاں علاج نہیں ہو سکتا تو پھر لازماً عدالتوں کو سوچنا چاہیے کہ جو ان کو باہر جانے کی اجازت دی جائے. لیکن اگر علاج یہاں ہو سکتا ہے تو عدالتیں میرا خیال ہے شاید یہ اجازت نہ دیں کہ جب یہاں ہو سکتا ہے تو پھر آپ یہیں کروائیں. تو اس لیے اس کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا کچھ جب تک کہ میڈیکل بورڈ وغیرہ کی ریکمنڈیشن اور عدالت کا فیصلہ نہ ہو. رہی بات یہ کہ ڈیل یا ڈھیل وغیرہ کا, تو میرا نہیں خیال کہ یہ نہ کوئی مانگ رہا ہے نہ کوئی دے رہا ہے. تو انہیں حکومت کہتی ہے ہم ڈیل نہیں دیں گے, لیکن حکومت کے اپنے ہاتھ میں تو ہے ہی نہیں. جو پلی بارگین کی پروسیس ہے وہ نیب انیشیٹ کرتا ہے, انڈیویجول ریکویسٹ کرتا ہے, اپلائی کرتا ہے کہ جی میں پلی بار کرنے کے لیے تیار ہوں, پھر آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں, شرائط طے ہو گئیں, نیب عدالت کو بھیجتا ہے کیس کے جناب اس کی اپروول دے دیں, ٹھیک ہے, یہ پلی بارگین. اس کے علاوہ کوئی اور رستہ نہیں ہے کہ آپ لیگلی. جو این آر اوز ہوا کرتے تھے وہ سپریم کورٹ نے شوٹ ڈاؤن کر دیا این آر او ٹائپ سر, مطلب وہ ختم ہو گئی بات. آج اگر کوئی این آر او دے میں عدالت میں چلے جاتا ہوں ختم ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ قصہ ہے کہیں. جویریہ ظفر صاحب آپ کی جانب بڑھوں گا, کیونکہ آج کل بڑا زور و شور ہے, جے یو ایف اے آپ کے ساتھ ہی بیٹھی ہے, مارچ کے لیے آ رہی. آپ نے وعدہ کیا کہ ہم کنٹینر دیں گے, آپ نے ایک کنٹینر کا وعدہ کیا تھا, لیکن آپ نے کراچی سے کشمیر تک ملینز میں, مطلب ہزاروں میں تو ہیں ہی ہیں, آپ اس کو جو غریبوں کے ہیں تو میں ان کو ملینز کہتا ہوں. ملینز کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ میں کیوں غریبوں کے ہیں نا, جس بیچارے کا ایک کنٹینر آپ نے روک لیا اس کے تو 20 کنٹینرز کا نقصان ہو گیا نا. آپ نے ہزاروں کنٹینرز کیوں اکٹھے کر لیے, کس کس کو دینا ہے؟ اچھا دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ
ہم نے آفر کی تھی, ہماری آفر ابھی بھی ہے, ایک وہ کنٹینر, لمیٹڈ ٹائم ایک آفر کنٹینر. نہیں تھی, اور کنٹینر ان کو جب بھی چاہیے ہوگا ہم پرووائڈ بھی کر دیں گے. انہوں نے خود بھی 4 پوائنٹس پہ JUI نے, آپ کو جیسے پتہ ہی ہے کہ کنٹینرز لگائے ہیں 4 ڈفرینٹ پوائنٹس پہ جہاں سے انہوں نے آنا ہے مارچ کے لیے. حکومت پاکستان نے اجازت بھی دی ہے, ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے, اور کیونکہ ان کا رائٹ بھی ہے پیسفل پروٹیسٹ کے لیے. جن کنٹینرز کی آپ بات کریں, ایک تو یہ کہ یہ ایک اس میں کوئی اتنی ریالٹی نہیں ہے کہ کنٹینرز ہی کنٹینر لگا دی. ابھی ابھی آپ کے اسٹوڈیو میں آئی ہوں, میں نے تو راستے میں کوئی کنٹینر نہیں دیکھا. آپ اگر صرف اسلام آباد کی سڑکوں میں دیکھتا ہوں, میں اپنے گھر سے, میں سن لینا, میں سن لینا, میں کسی رپورٹر کی تو بات ہی نہیں کر رہا, جو فوٹیج چل رہی ہے میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا. میں اپنے گھر سے اپنے آفس تک آیا ہوں, اٹس 9 کلومیٹر, اس 9 کلومیٹرز میں 11 کنٹینر تو میں نے گنے. میری بھی عرض سن لیں. عرض یہ ہے کہ حکومت کا جہاں پہ یہ جیسے اپوزیشن کا رائٹ ہے نا کہ وہ پیسفل احتجاج کرے, وہاں پہ حکومت نے اپنے حالات بھی دیکھنے ہیں. آج آپ نے انٹیریئر منسٹر کی بھی وہ دیکھی ہوگی کہ کس قسم کے ہمیں, کیونکہ انٹرنیشنلی بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے, یہ آپ انکار نہیں کر سکتے, یہ پوزیشن بھی انکار نہیں کر سکتی. ہمیں اپنے انٹرنل معاملات ٹھیک رکھنے پڑیں گے. وہ کنٹینرز ہم کسی لوگوں کے نہیں اٹھا رہے. ہاں, اگر حکومت پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی بھی آئین سے, قانون سے تجاوز کرے گا, حدود و قیود سے تجاوز کرے گا, یا اس سے امن کے راستے میں کوئی رکاوٹ کوئی ایسی پیدا ہوگی, تو پھر وہ قانون کچھ رعایت ہو سکتی ہے کہ جس کنٹینر میں فروٹس ہیں, جس کنٹینر میں میڈیسن ہے, جس کنٹینر میں کچھ چیزیں ہیں, وہ نہیں لینے چاہیے, جو خالی نہیں لینے چاہیے, بالکل نہیں لینے چاہیے. تو یہ آپ اپنی گورنمنٹ سے کہیں گے کیا؟ نہیں لیے, یہ تو لوکل پولیس کا کام نہیں ہے سر. میرے گاؤں میں 10 پکڑے گئے سر, فروٹس خراب ہو رہے ہیں, نہیں ہونے چاہیے, یہ لوگوں کی نیسیسٹیز ہیں. جویریہ ظفر صاحبہ اس بات کو شور کریں گی کہ خالی کنٹینر جو لوگ اٹھائیں گے, اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا. مفتی صاحب نے میرے پچھلے شو میں کیا کہا تھا, کامل صاحب ریڈی ہے, سنا دیجئے مفتی صاحب نے کیا کہا تھا, سنائیے ذرا مفتی صاحب. ہمارے ایک احتجاج شروع ہے, اور احتجاج کا نقطہ آغاز انشاءاللہ 27 کو اور 28 کو آپ کا PM نہیں ہوگا انشاءاللہ. کہاں ہوگا؟ وہ اپنے گھر ہوگا بنی گھر. مفتی صاحب آپ قائم ہیں اپنی اس بات پہ آج بھی کہ نہیں؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, جلدی سنائیے گا, ٹائم کم ہے. تو اسی واقعے کے جو بلایا نا سر, جب سینئر اینکرز کو عمران خان نے بلا لیا نا, تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ عمران خان وہ تو استعفے کے بغیر باتیں نہیں کر رہے, آپ استعفیٰ دے رہے ہو. یہ رحمان اظہر نے بتایا. اچھا عدنان سر میں سن رہا ہوں, پتہ نہیں آپ تھے یا نہیں تھے. نہیں سر, میں سینئر کہاں ہوں, نہ میں سینئر ہوں نہ PTI کا ہوں, اس لیے نہیں بلاتے. رحمان اظہر نے یہ پوسٹ کیا ہے, تو جب پوچھا آپ استعفیٰ دے رہے ہو نہیں دے رہے, تو انہوں نے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں, استعفے کا سوچ رہا ہوں. مطلب مفتی کفایت اللہ آج بھی اس بات پہ قائم ہے کہ عمران خان استعفیٰ دے گا. اگلی بات بھی سنو یار, اس کو خیر وہ رحمان اظہر کی پوسٹ ہے, وہ دیکھ لو, رحمان اظہر کی پوسٹ دیکھ لو. دوسری بات کیا کی پتہ ہے, انہوں نے کہا آپ تو آنیر کہہ رہے ہیں, یہ لوگ آ گئے, کیا کہہ رہے ہو آپ؟ تو وہ ایسا ہوا کہ نہیں میں تو استعفیٰ نہیں دوں گا. اب اندازہ ہوا کہ احزاب کی کیا پوزیشن ہے. احزاب کی پوزیشن ہے کہ وہ نہیں, آپ کو موقع دیں گے جس طرح آپ بولنا چاہیں. احزاب کی یہ پوزیشن ہے کہ وہ استعفے کے لیے بیچارہ تیار ہے. میری رائے ہو سکتا ہے غلط ہو, عمران بذات خود. آپ کی رائے ہے یا آپ نے استخارہ کیا ایک شو میں؟ وہ بھی کہہ رہا ہوں, آپ نے کیا استخارہ. ایک بات پہ دوسری بات نہیں, وہ خراب نہیں کرو نا, وہ اپنے نمبر پہ پوچھو, اس کا ہی فکر رہا. میری ایک رائے ہے کہ عمران اتنا برا نہیں ہوگا, اس کا خول ٹھیک نہیں ہے. آج آپ کہہ رہے ہیں 18 کو آپ نے کہا عمران خان برا ہے, آج آپ کہہ رہے ہیں ایک ہفتے بعد عمران خان ٹھیک ہو گیا. یہ کس نے کہا برا ہے؟ آپ نے خود کہا. میں وہ چلا جائے کہ یہ برا ہے. میں پچھلے شو میں آپ دکھاؤ بھائی, دیکھو نا یہ آپ کی کمزوری ہے کہ آپ بات کو فل سٹاپ تک نہیں چھوڑ دیں. پتہ نہیں آپ اینکر کا کام ہی نہیں فل سٹاپ, ہم تو کوما لگاتے ہیں. ہاں نا, تو آپ اس کے پیسے لکھنے کی بات کاٹو. کس بات کی؟ اس کا بات کی بات کاٹو. نہیں میں بات آپ کو سوال کرنے میں جواب دوں گا, کم سنے گی, یہ جواب دوں کم سنے گی. آپ کہہ رہے ہیں عمران خان ٹھیک ہے, یہ کمال ہے یار, آپ بات کو پوری سنو, کاٹو نہیں. یہ بد اخلاقی ہے عدنان, آپ نے بہت نہیں کاٹ رہا, کاٹ رہا ہو کہ نہیں کاٹ رہا. میں چپ ہو گیا, اور میں آپ سے اجازت مانگوں تو بات کروں. سر کر لیں, اجازت سر کر لیں. اس کا خول ٹھیک نہیں ہے. اگر اس کو پوری حقیقت بتا دی جائے کہ زیادہ تعداد کے اندر لوگ آ رہے ہیں تو وہ استعفیٰ دے دے گا. میں آپ کو ایک اور بات بھی بتانا چاہتا ہوں. ہم نے جو اپنی حکمت عملی بنائی ہے نا,
تو نفسیاتی طور پر اس کا 33% اثر ہوتا ہے. وہ تو ہم جیت گئے. اچھا ہاں آساب پہ تو ہم سوار ہیں. اب رات ان کو یہی خواب نظر آ رہا ہے. جب ہم نکلیں گے وہاں سے کراچی سے, سکر میں ہمارا اجتماع ہوگا. سکر کے اجتماع میں جعفر آباد بلوچستان کے لوگ بھی آ جائیں گے. آپ کو ہماری وہاں پوزیشن معلوم ہے, اندرون سے معلوم ہے, کراچی معلوم ہے. اتنا بڑا اجتماع ہوگا کہ اس کے اگر ٹھیک رپورٹنگ ہو گئی, میں نہیں سمجھتا کہ وہ عمران پھر تھوڑی 1 گھنٹے کے لیے ٹھہر جائے گا. وہ اپنی کرسی کے لیے مروائے گا نہیں, اس لیے وہ چھوڑ دے گا. اخلاقی اقدار کا فاصلہ. میں جی پلیز یہ کمنٹ ضرور کرنا چاہتی ہوں. سوری جنرل صاحب, میں یہ کرنا چاہتی ہوں ضرور اس پہ جو مفتی صاحب نے بات کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک منتخب وزیر اعظم ہیں, اور کسی کے کہنے سے یا کسی کی ڈیمانڈ سے کوئی استعفے والی بات, یہ کوئی مذاق نہیں ہے, اور نہ انہوں نے دینا ہے اور نہ وہ دیں گے. مفتی صاحب کی اپنی ذاتی رائے ہے نا, اس میں کیا ہے, وہ شاید ان کی اپنی ذاتی رائے ہے. اور عمران خان صاحب کیوں اور دیں کیوں, پہلی بات یہ پوائنٹ کیا ہے. مذاکراتی ٹیم بھی ان سے یہی بات کر رہی ہے نا کہ آپ بتا تو دیں کہ یہ آزادی مارچ, یہ نام آپ نے رکھ لیا آزادی مارچ, کس سے آزادی چاہتے ہیں آپ؟ آپ کا تو پھر اس کا مطلب ہے ذاتی ایجنڈا ہے, یا پھر کوئی فورن ایجنڈا ہے جو آپ دشمنوں کو خوش کر رہے ہیں. تیسری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے بڑا, میں مطلب ہنسی اپنی نہیں روک پائی ہوں اس بات پہ, میں معذرت بھی چاہتی ہوں, لیکن یہ بات ہی ایسی تھی کہ جس پہ میرا ہنسنا بنتا تھا. کیونکہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا عمران خان صاحب, تو الحمدللہ وہ ان کی جو اچھائی, ان کی شخصیت, ان کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ پوری دنیا تسلیم کرتی ہے, اس میں ہمیں کوئی سرٹیفکیٹ کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور جہاں تک یہ کہہ رہے ہیں نا سکھر سے چلیں, یہ جہاں سے مرضی چل لیں, جو مرضی آ جائیں, آئیں اپنے مطالبات تو بتائیں, پہلے وہ تو کلیئرٹی کر لیں, بیٹھے آرام سے یہاں پہ پیسفل اپنے احتجاج کریں, کوئی استعفیٰ نہیں ہو رہا. میں جو انڈیپینڈنٹ نیوٹرل جو میری ہوتی ہے, میں عمران کو جو سمجھ سکا ہوں, جان سکا ہوں, وہ مارا جائے گا لیکن استعفیٰ نہیں دے گا. پہلی بات. اچھا, یہ اس کی نیچر میں میرا نہیں خیال کہ ہے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی تک نہیں بنتا کہ کوئی بھی شخص آئے وہ, یا کوئی پارٹی آئے وہ 50,000 لوگ باہر بٹھائے اور کہے جی ہم استعفیٰ لینے آئے, تم استعفیٰ دے دو, تو دوسرا دے دے. کیونکہ اگر وہ استعفیٰ دے دے تو جو بھی آگے بیٹھے گا وہ اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دے گا. جس نے استعفیٰ دیا وہ آگے 1 لاکھ لوگ لے کے باہر آ کے وہ بھی بیٹھ سکتا ہے. سو یہ چیز چلنے والی نہیں ہے. بالکل صحیح. تیسرا جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ خاص طور پہ میں جے یو آئی کی بات کرتا ہوں کہ جے یو آئی کی جو اس وقت پارلیمنٹری پوزیشن ہے وہ 9 سیٹیں ہیں. 13 یا 13 ہیں. 13 سیٹوں والی جماعت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ اگر بندے لے آئیں تو لے آئیں, لیکن ڈیموکریٹیکلی نہ ان کا رائٹ ہے نہ وہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو ڈکٹیٹ کریں یہی سوال کہ 13 سیٹیں ہم آپ کو پیک اپ کرا دیتے ہیں گورنمنٹ کو. اور بریک سے واپسی پہ مفتی صاحب سے اسی پر رائے لوں گا. ویلکم بیک ناظرین. مفتی صاحب ایک سوال چھوڑ گئے تھے ہم آپ کے لیے. آپ کی پارٹی کے پاس 13 MNAs ہیں. جنرل صاحب کے بقول آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں کہ آپ آ کے یہاں دھرنا دے سکیں. مفتی صاحب نہیں, میں جنرل صاحب کی بات سے اتفاق نہیں کرتا. ہمارا یہ خیال ہے, میں آنیئر کہتا ہوں کہ یہ جو نتیجہ ہے انتخاب, یہ ہمارے ہاں متنازع ہے. اور یہ صرف ہمارے ہاں نہیں متنازع, پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے, مسلم لیگ نون, اپوزیشن کی تمام جماعتیں. اور اگلا ہمارا مطالبہ بھی یہ ہے کہ آئندہ الیکشن میں فوجی نہیں ہوگا. جب آپ کسی کا نتیجہ بدلتے ہو تو پھر آپ کا معیاری نہیں رہ جاتا. آپ جو 13 سیٹوں پہ جیتے ہیں وہ یہ بھی غلط ہے بھائی, تو استعفیٰ دے. ہمارے 50 رہتے. یہ بات میں نے پچھلی بار بھی کہی تھی آپ سے. سر استعفیٰ دے دوں, بہت کیوں لے لیا آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے, یہ استعفیٰ کی بات ہے نا. اس کو آپ سنو, ہم ہیں سیاسی لوگ, فوجی تو ہیں نہیں. ہم لچک دکھاتے ہیں. ایک لچک یہ ہے کہ تحلیلی حکومت, ایک لچک یہ ہے کہ آپ نے نئے حل کا دھرنا ہے. کمارے عدالتوں میں جائیں, آپ بات نہیں چھوڑتے یار. میں نے کہا آپ کو بات کاٹنے کی تنخواہ مل رہی ہے. نہیں مل رہی ہے تنخواہ, آپ بات تو پوری کرو. تنخواہ نہیں ملتی سر. کیوں کرتے ہو؟ دیکھیں سر ایک طریقہ ہے, میں نہیں بیٹھوں گا, ایک طریقہ ہے. میں تمہارے ساتھ نہیں بیٹھوں گا پھر. سر میں یہ کر ہی تو نہیں. آپ نے, میں نے ان سے لڑنا ہے, آپ سے لڑنا ہے. نہیں آپ کسی سے نہ لڑیں. آپ امپائر ہو یار. نہیں سر میں بھائی کمال ہے, بات نہیں کرنے دے رہے. کیا طریقہ بھائی بات اجازت ہے یار, عدنان بات کی موقع دے. اجازت ہے سر, اجازت ہے یار. یہ 2 دفعہ ہوا ہاں سر. اتنی بد اخلاقی نہیں کرو سر. آپ بولیں سر. ایک بد اخلاقی کیوں کرتے ہو سر؟ نے طریقہ پوچھا نا, کیا گورنمنٹ ریزالو کرنی ہے. 1 منٹ کے لیے خاموش ہو یار, محنت کر دو یار سر.
ہم نے سیاسی لوگ ہم نے لچک دکھائی ہے. ایک یہ کہ نئے الیکشن, دوسرا یہ تحلیلی حکومت, اور تیسرا یہ ہے کہ آپ عمران کا استعفیٰ تو کم از کم ہے. اگر بالفعل میں عمران کا استعفیٰ مل جاتا ہے اور ہمیں لوگ محنت کرتے ہیں کہ آپ نے حکومت کا مطالبہ نہ کرو, تو لچک تو ہے نا. ہم سیاسی لوگ ہیں, فوجی تو نہیں ہیں. انشاءاللہ عزیز عوام کو حق حکمرانی سے محروم کیا گیا ہے. مجھے کوئی حاضر سرو جنرل آ کر آن ایئر بتا دے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ ہم نے دانلی نہیں کی. اگر آپ دانلی کرو گے, عوام کو حق نہیں دو گے, تو پھر اس طرح کے دھرنے ہوں گے, عوام آئیں گے, انقلاب آئے گا. کمنٹ دینا چاہتا انڈر اسٹیمیٹ نہ مفتی صاحب آپ نے سارا کچھ کہہ دیا. ہوں, 2% کہتے ہو نا, یہ غلط اندازہ ہے, غلط اندازہ. میں عرض کرتا ہوں, عوام کو چھوڑو, جس کو منتخب کرتے ہیں. آپ کون ہوتے ہیں کہ عوام کا حق جنرل صاحب کمنٹ کر دیں. جنرل صاحب کمنٹ کرے گا. سن تو لینا. آپ پھر سنتے نہیں, عوام کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے حکمران منتخب کرے. بھائی عوام ووٹ کر رہی ہے, تو اس کے لیے آپ الیکشن کمال ہی عوام تھا. وہ سر دیکھیں, وہ ایک فوجی تھا, مفتی صاحب, جیب میں ووٹ تھے. مفتی صاحب کیوں یہ بات نہیں سنو سر, نہیں نا, بھائی ایک فوجی آیا تھا. کس نے کہا پولنگ اسٹیشن, سر آپ ثبوت لے کے جائیے, آپ عدالت کیوں نہیں گئے سر, آپ کیوں آپ عدالت کیوں نہیں جاتے, آپ الیکشن کمیشن میں نہیں چوروں سے ملی ہوئی فساد کی طرف جائیں. سر, اٹ از ناٹ دا وے سر, اٹ از ناٹ دا وے. سر اس سر سن لیں جنرل صاحب اوور ٹو یو. سر سن لیں, آپ ایسا کرو مفتی صاحب ختم نہیں چلے گا اس طرح. آپ بول رہے ہیں, بالکل نہیں چلے گا. آپ 2 منٹ سے بول رہے ہیں, سر آپ 3 منٹ سے, آپ ہماری سنی رہے. میرا سوال لے لینا, آپ میرا سوال نہیں لے رہے. آپ کیسے لے سکتا ہوں, آپ میرے پروگرام میں میرا سوال لیں گے نا سر, کیوں نہیں لیں گے آپ کے سوال, آپ بے وجہ الزام لگا دیں گے. آپ جو آپ اپنی بات سے مکر گئے. آپ نے پچھلے ہفتے کیا کہا کہ آپ 28 کو عمران خان سے استعفیٰ لیں گے, آج آپ قائم ہی نہیں اس بات. آپ ہر بات میں مکر جاتے ہیں. ٹیک دا کوسچن, آپ یہاں آپ سوال لیجیے. 28 کو عمران نہیں ہوگا, تو آج قائم ہے آپ اس بات سے. پھر بھی قائم نہیں وہ لوگ بھی آپ لکھ کے دیں. اگر 28 کو عمران خان نہیں جائے گا تو آپ کی ساری پارٹی استعفا دے گی. آپ لکھ کے دیں سر. سر 32 کو 31 کو چلا جائے سر, سر لکھ کے دیں نا. آپ لکھیں, آپ لکھیں, مفتی صاحب آپ لکھیں, سر آپ لکھ کے دیں. عمران جائے گا, کب جائے گا, کیسے جائے گا, کیوں جائے گا؟ اب اس لیے کہ وہ جرم پہ آیا ہے, نہیں وہ غلط اس لیے کہ آپ جمہوریت کو خراب کر رہے ہیں. غلط الیکشن پہ آیا ہے, وہ اس کو ٹھپے مار کر کیا ہے جرمن نے, فوجی نے جو مجھے آپ نے نہیں لکھ کے دیا. بدماشی چلے گی, نہ ملک میں بدماشی چلے گی. انشاءاللہ عوام ادھر نہ آ رہا, اب عوام الیکشن کریں گے انشاءاللہ. یہ آپ دیکھ لیں کہ پوری پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے کہ کتنی زیادہ. پروگرام کاٹو مت, اس سے کو کمرشل نہ چلائے. 2 منٹ دیں مجھے. جی جنرل صاحب, پہلی بات یہ ہے کہ کیا فوج خود آئی تھی؟ یہ کیپیسٹی نہیں ہوتی ان لوگوں کی, بلاتے ہیں پھر الزام تراشی کرتے ہیں. سر ثبوت ہو نا, ثبوت نہیں آئی. میں اپنے فوج کا سے پوچھ رہا ہوں کہ میرے سے صحیح نہ کرتے ہو. نہیں اب صاحب ہمیں بلیک میلنگ کرتے ہیں. نہیں مجھے بات کرنے وہ فوجی جو بارڈر پہ کھڑا ہے وہ قابل احترام ہے, جو سیاسی ناپ تول کرتا ہے وہ میرا مجرم ہے. مجھے بات کرنے, میرے ضیاء بھی مجرم تھا, یحییٰ بھی مجرم تھا, ایوب بھی تھا. نہیں آپ ایسی بات تو آپ لوگوں نے اسمبلیوں میں جا کے ووٹ کیوں لیا؟ مولانا صاحب کا بیٹا اسمبلی کا حصہ کیوں ہے؟ کیوں جا کے آپ لوگوں نے ووٹ لیا؟ الیکشن کرانے کے لیے وہاں پر آپ کے اتنے ووٹ نہیں تھے کہ آپ ان کو نیچے کریں. مفتی صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں, آپ غلط بیانی کر رہے ہیں اور آپ صریحاً غلط بیانی کر رہے ہیں. اپنے حدود میں رہنا ہوگا, آپ بھی حدود میں رہیں کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. نہیں میں بالکل غلط بیانی آپ کر رہے ہیں. کیوں آتا ہے فوجی میں؟ کیوں آپ بلاتے ہیں؟ آپ لوگوں نے, یہ الیکشن کمیشن بلاتا ہے. کوئی نہیں بلاتا, بالکل بلائے. آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. قومی ایجنڈے پر کسی کو مسلط کر رہے ہیں. عوام عوام ثبوت